بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت کا ایک ایسا جھوٹ جو وہ بولتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عورت بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پیاری عورت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا جھوٹ اتنا پسند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ ویسے تو جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اسلام میں جھوٹ بولنے والے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ مگر عورت ہے جو بیوی ہے، اس کا ایک ایسا جھوٹ جب وہ بولتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عورت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا جھوٹ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا جھوٹ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میں یہاں پر کچھ واقعہ بیان کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عورتیں جمع تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں، اے ایمان والی عورتوں، تمہارے لیے تمہارا خاوند ہی تمہارا سب کچھ ہے، تمہارے لیے تمہارا خاوند ہی تمہاری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ جنت اور جہنم دونوں ایک ساتھ سن کر عورتیں جو ہیں کچھ حیران سی ہو گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے خاوند ہمارے لیے کس طرح سے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کرتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کرتی، اپنے شوہر کا دل نہیں دکھاتی، اپنے شوہر کی ہمیشہ وفاداری کرتی ہے، اپنے شوہر کی ہمیشہ شکر گزاری کرتی ہے، تو اس کا شوہر اس سے راضی ہوتا ہے۔ جب اس کا شوہر اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ وہ عورت اللہ تعالیٰ کی رحمت عورت کے اتنا قریب ہو جاتی ہے کہ ان کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر خاوند راضی ہے عورت کا تو عورت کے لیے جنت ہے، وہ عورت مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگی کیونکہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو راضی رکھا ہے۔ اسی طرح دوسری عورت جس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی، بات بات پر اپنے شوہر پر عجیب و غریب طریقے سے طنز کرتی ہے، ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایسی عورت جس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اس لیے عورت کا شوہر ہی اس کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ اپنے شوہر کو راضی کر کے اس کی مرضی جنت کمائے اور اپنے شوہر کو ناراض کر کے اس کی مرضی جہنم کمائے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ایک بہت نیک پارسا عورت تھی جو کہ 5 وقت کی نماز عورت تھی، عبادت گزار تھی، روزے رکھتی تھی، صدقہ و خیرات کرتی تھی، وہ کسی قسم کی عبادت سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ اس عورت نے چند رات ایک ہی خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا قبر کا عذاب ہو رہا ہے، وہاں پر بہت بڑے سانپ اور بچھو ہیں جو اسے کاٹ رہے ہیں، بچھو اسے ڈس رہے ہیں۔ وہ عورت عجیب حالت میں رونے لگی، یا اللہ، یہ کیا حل ہوگا؟ میں یہیں ایک ہی مسلسل خواب دیکھ رہی ہوں کہ مجھے قبر کا عذاب مل رہا ہے اور سانپ اور بچھو کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں جہنم میں چلی گئی ہوں۔ تو وہ مولانا صاحب جلال الدین رومی کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ مولانا صاحب میں ایسے ایسے خواب دیکھ رہی ہوں۔ مولانا صاحب نے فرمایا اے عورت، تم کل کو میرے پاس آنا اور اپنے شوہر کو اپنے ساتھ لے آنا۔ تو اگلے دن وہ عورت اپنے شوہر کو مولانا صاحب کے پاس لے گئی اور مولانا صاحب نے اس کے شوہر سے پوچھا تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیسی ہے؟ میری بیوی ویسے تو بہت اچھی ہے، اس نے کہا، ویسے تو بہت عبادت گزار ہے، ویسے تو وہ نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، ساری عبادت کرتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، مگر میری بیوی جو ہے اس کا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، تو یہ مجھ سے راضی نہیں ہے، مجھ سے خوش نہیں ہے۔ میں اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہوں، اس کو روٹی کما کے کھلاتا ہوں، مگر اس کو فخر ہے اس کے امیر ہونے کا، کیونکہ اس کا
جو بیک گراؤنڈ ہے ایک امیر گھرانے سے ہے اور میرا بیک گراؤنڈ ایک غریب گھرانے سے ہے، تو یہ مجھ سے راضی نہیں ہے، میرا دل دکھاتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ نہیں کرتی۔ اللہ کی قسم، اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، تو تم مجھے پسند نہیں ہو۔ تو میرے دل کا چکنا چور ہو گیا۔ مولانا رومی کے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ مولانا رومی نے فرمایا، اپنی عورت کو بلاؤ۔ اس کی عورت پاس آئی۔ مولانا رومی نے کہا کہ کیا تمہیں تمہارا شوہر پسند نہیں ہے؟ اس عورت نے کہا، جی ہاں، مجھے پسند نہیں ہے۔ مولانا رومی نے کہا کہ اگر یہ تمہیں پسند نہیں ہے تو پھر بھی اگر یہ تم سے پوچھے کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تم اسے جھوٹ بول دینا، ٹھیک ہے؟ جھوٹ بول دینا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تم سے راضی ہوں۔ تمہارا یہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئے گا۔ تو مولانا رومی نے کہا کہ یہ جو تم خواب دیکھ رہی ہو، خود کو جہنم میں پا رہی ہو، یہ جو تم نیکیاں کرتی ہو، تمہارا یہی جملہ جو تم شوہر کو بولتی ہو اس کا دل دکھاتی ہو کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ جو تمہارے سارے جو ثواب ہیں، جو نیکیاں ہیں، وہ تمہارے یہی الفاظ، یہی جملے اپنے شوہر کو بولتی ہو، اپنے شوہر کو دکھ دیتی ہو، تمہاری ساری نیکیاں، یہ سارے جملے کھا جاتے ہیں، تمہاری نیکیوں پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک جملہ تمہاری ساری نیکیوں پر بھاری پڑ جاتا ہے اور تمہاری کوئی بھی نیکیاں نہیں بچتی۔ اس لیے تم اگر اپنے شوہر کو پسند بھی نہیں کرتی، پھر بھی اپنے شوہر سے کہہ دیا کرو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو اپنے خاوند کا خدمت گزار بنائے۔ آمین۔